صحرا آباد ہو گیا کعبے کی وجہ سے. یعنی یہ دستور دے دیا ہے کہ اگر کسی کا سنسان دل ہے، ویران مقام ہے، آباد کرنا ہے تو علی کی طرف جاؤ. یہ وہ ہیں کہ جو آباد کرتے ہیں. بات ان کی نہیں ہے کہ گلی بستی میں بھی نام لے لو تو جھگڑوں سے ویرانیاں آ جائیں. بات مولا کی ہے کہ جو ویرانوں کو آباد کر دیتے ہیں. اب پھر آگے بات بڑی کعبے کا اور کیا معاملہ ہے. اب کعبہ کسی منزل پر مجھے گفتگو تمام کرنی ہے. آج کعبہ ساری دنیا سے پوچھئے، ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہ کعبے کی حیثیت کیا ہے. جواب آئے گا قبلہ ہے. اب میں ان سے تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو پیسے لے کے خطاب بانٹتے ہیں، بات ان سے کر رہا ہوں کہ جن کی صفتوں پہ لقب پیدا ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا نا اشتہار پوسٹر وغیرہ میں فلاں قبلہ فلاں قبلہ، لوگ اپنے اپنے اعتبار کے لوگوں کو قبلہ کرتے. تو جناب قبلہ کیوں؟ کہ اصل میں یہ ان کی عظمت اور ان کا رتبہ یہ ہے کہ ان کے سامنے ہم جھکے رہتے ہیں. تو قبلہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو سامنے ہو اور اس کے آگے جھکے. توجہ کیجیے، کوئی بہت تیڑی لفظ نہیں کہہ رہا، آسان اردو کہہ رہا، بالکل آسان. اور جانا ہے مجھے مولا تک لے کے. قبلہ وہ ہوتا ہے جو سامنے ہو اور اس کے آگے جھکے، آدمی جھک جائے، سر خم ہو تو وہ ہے قبلہ. جو پیچھے ہو جائے وہ قبلہ نہیں ہے. نہیں، میں نے بہت جلدی بازی سے کام کر لیا شاید. نہیں، قبلے کی حرمت تو مذہب اسلام میں یہ ہے کہ اگر تم آگے بڑھ گئے، قبلہ پیچھے ہو گیا، قبلے کو آگے نہیں آ سکتے تو تم بھول جاؤ. نہیں، مسئلہ ہے. سارے لوگ حج کرنے گئے. ابھی ہماری عادت کیا ہے؟ ہم ہندوستان میں ہماری عادت یہ ہے کہ ہمارا قبلہ جی مغرب کی طرف، پچھم کی طرف. لیکن بڑھتے ہم کعبے میں گئے، ہم کو جگہ آگے ملی، کعبے سے پچھم کی طرف ملی، کعبے کے آگے ملی، ادھر کی طرف آئے. اور جب ادھر کی طرف آئے تو ساری دنیا کا قبلہ تو پورب ہے، جو لوگ آگے کی طرف ہیں. لیکن ہمیں عادت ہندوستان سے، ہمیں استادوں نے، بزرگوں نے، محلے والوں نے، مسجدوں نے یہی بتایا ہے کہ ہمارا قبلہ پچھم کی طرف ہے. تو ہم کعبے میں حرم میں بھی کھڑے ہو کے پچھم کی طرف نماز پڑھے. ارے بتائیے گا، اتنے تو مفتی آپ بھی ہو گئے مجلسوں کے توسط سے، تو کیا وہاں پہ ہماری نماز ہو جائے گی؟ جواب آگا مولوی صاحب قبلہ آپ کے پشت پر ہے، قبلہ پشت پر ہے، اپنا رخ بدل کے جدھر قبلہ ہے ادھر مڑ جائیے. اب ہمارے یہاں تو قبلہ پچھم کی طرف تھا. کیا قبلہ پورا پچھم نہیں ہوتا؟ جدھر قبلہ ہوتا ہے وہی قبلہ ہے. اگر پچھم کی طرف کعبہ ہے تو پچھم قبلہ، اگر اتر کی جانب کعبہ ہے تو اتر قبلہ. جدھر کعبہ گھوم جائے ادھر ہی قبلہ ہے. اب ابھی زیادہ ایمان دلیل کہاں ملے؟ ساری دنیا باتیں کر رہی تھی، کچھ گنے چنے صحابہ اپنی عظمتیں بیان کر رہے تھے. ہم نبی کے ساتھ اس وقت تھے، ہم پیغمبر کے ساتھ اس وقت تھے، ہم نے نبی کے ساتھ وہاں دیا، ہم نے رسول کے ساتھ وہاں دیا. ابھی تو آپ بول اٹھے اور دنیا والوں تم کس کے سامنے باتیں کر رہے؟ سنو، اللہ نے نہ کہا ہوتا کہ جو تمہارے اوپر نعمت ملی ہے اس کا بیان کرو تو علی ایک بیان بھی نہ کرتا. بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ نعمت ہے اللہ کی. اور سنو، تم جو کہہ رہے ہم نے نبی کے ساتھ کیا، میں اکیلا وہ ہوں کہ جس نے ایک ہی نماز پیغمبر کے ساتھ دو قبلوں کی طرف پڑھی ہے. دو قبلوں کی طرف میں نے نماز پڑھی ہے. دو قبلوں، اچھا پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے، 4 رکعت کی نماز تھی، 2 رکعت ہو گئی، رکوع کا عالم ہے، تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، پیغمبر بیت المقدس سے مڑ گئے. جیسے جیسے رسول مڑے ویسے ویسے علی بھی مڑ گئے. اب ساری دنیا کو حیرت ہے کہ تحویل قبلہ پیغمبر کو حکم تھا، علی کیسے مڑ گئے؟ شہری ہی میں سے جان چھڑاؤ گے تو ایسی ہی گتھیاں الجھی رہیں گی اور کوئی حل نہیں ملے گا. سنو کیسے مڑ گئے؟ حکم آیا شہر علم نے، اور کوئی بھی شہر میں داخل ہوتا ہے تو دروازے سے حکم شہر تک جاتے جاتے دروازے سے ہو کر گیا. لہذا علی کو بھی معلوم ہو گیا کہ قبلہ بدلنا ہے. ایک سلوات پڑھے گا محمد علیہ.
وہ ہوتا ہے کہ جو سامنے ہو، جس کے سامنے جھک جایا جائے. تو کعبہ کیا ہے؟ قبلہ ہے. کعبہ قبلہ ہے، اور قبلہ نہیں ہے صرف، ایسا قبلہ ہے کہ جو ٹھہرا ہوا ہے، جمود کا شکار نہیں ہے، اتحاد کا مرکز ہے. اور اس کے لیے حدیثوں میں یہ ہے کہ توتا من فج عمیق لا تاتی، کہ یہ کعبے کی عظمت یہ ہے کہ سب کعبے کی طرف آئیں گے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جائے گا. اور چونکہ یہ قبلہ ہے تو یہ سامنے رہے گا، اس کی طرف تمہیں جھکنا پڑے گا. تو جب یہ بات ہو گئی کہ کعبہ قبلہ ہے، کعبہ قبلہ ہے، تو پھر حدیث کی طرف آتے ہیں. رسول نے کہا ابو ذر علی کعبے کی طرح ہے، یعنی پیغمبر بتا رہے سنو کعبہ قبلہ ہے، علی ہی کعبے کی جیسے علی بھی قبلہ ہے. اگر کعبے کی طرف سر جھک رہا ہے تو علی کی طرف دل جھکنا چاہیے، اور اگر دل نہیں جھک رہا ہے تو کعبے کی طرف، علی کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں خامی ہے. اور پھر قبلہ اور آگے بات پڑے گی. ہاں زندگی بھر قبلہ بنا دیا، اس مغالطے میں نہ رہے کوئی کہ زندگی بھر کے لیے قبلہ بنایا. بات ان کی نہیں ہے کہ جن کے یہاں روح نکلنے سے موت واقع ہوتی ہے. بات ان سے کر رہا ہوں جہاں روح نکلتی ہے تو انتقال ہو جاتا ہے. اب میں یہ تو اب میں چاپلوسی تو ممبر سے نہیں کر سکتا کہ پڑھے لکھے مجمع کے درمیان کہہ رہا ہوں. مجھے یاد نہیں دلانا ہے آپ کو کہ بڑے ذیہوش ہیں، سن رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ سننا بھی بتا رہا ہے، آنا ہی بتا رہا ہے کہ عقل مند لوگ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ قبلہ سانس کی آمد و شد تک ہے یا اس کے بعد بھی ہے. تو دوسروں کے ہاں جو دستور دیکھا ہے ان کے ہاں تو معاملہ ہی ختم ہے، سارا میٹر ہی ہٹ جاتا ہے. بات اپنے یہاں یہ ہے قبلے کا تعلق اتنا مضبوط ہے، قسم خدا کی ممبر سے پہلی بار قسم کھانا، اتنا مضبوط ہے قبلہ کا تعلق کہ زندگی میں چاہے تم نے کعبے کی طرف رخ کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن جب مر گئے اور اب مٹی میں جا رہے ہو تو مٹی میں بعد ہی ملے گا انسان. رخ کدھر رکھنا ہے؟ کب کعبے کی طرف کر دو. آپ کو توجہ ہی نہیں کہ میں پھر دہراؤں گا، کعبے کی طرف کر دو. ارے یہاں کہاں سے تکیہ لائے جو ٹیک لگائے؟ گھر ہوتا تو مڑ جاتے. کب مٹی کا تکیہ لگا، مٹی کا پیچھے کی طرف ٹیک لگا، مٹی سے چہرہ کعبے کی طرف کرو تاکہ دیکھتا رہے. زندگی بھر یہی قبلہ تھا، یہی دیکھنا ہے. اچھا ہندوستان میں مرا تو کیا یہی، ایران میں مرا تو کیا یہی قبلہ، پاکستان میں یہی قبلہ، امریکہ لندن میں کا قبلہ نہیں بدلے گا. تمہارا دیش بدلا کرے قبلہ نہیں بدلے گا، تمہاری سرحدیں بدلا کرے قبلہ نہیں بدلے گا، تمہارا حال بدلا کرے، زندہ ہو تب بھی یہی قبلہ، ارے مر گئے تب بھی یہی قبلہ. اب میں کیا کروں، کلیجہ نکال کے دوں؟ پیغمبر نے کہا علی کعبے کی طرح ہے، کعبہ کبھی نہیں بدلے گا، ہمیشہ تمہارا قبلہ. زندہ ہو تب بھی قبلہ کعبہ ہے، مر جاؤ تب بھی قبلہ کعبہ ہے. علی بھی قبلہ ہے، زندہ ہو تب بھی علی کی طرف جانا، مر گئے تب بھی علی ہی کی طرف جانا. ایک سلام پڑھے بر محمد علیہ. یہ اس قبلے سے تمہیں انحراف نہیں ہو سکتا. اور اگر تمہیں دم نہیں ہے کہ خود مڑ سکو تو دوسرے بھائی تمہارا رخ موڑ دیں، مدد کر دیں گے اور کعبے کی طرف دیکھ کر. اچھا مجھے تو عجیب ہی کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، مجھے نہیں معلوم صحیح ہوں غلط ہوں، بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر صحیح ہو تو لے لیجیے گا ورنہ واپس کر لیجیے، آپ کا پورا حق ہے. کعبے کی طرف قبر میں رخ کیوں کروایا گیا ہے؟ ہو نہ ہو اسی لیے کروایا گیا ہو کہ اس کعبے کی طرف دیکھتے رہنا. پیغمبر کو بھی مشکل کشا یہیں سے ملا ہے، قبر میں بڑی مشکلیں آنے والی ہیں، تمہارا مشکل کشا بھی یہیں سے آئے گا. کے پس منظر میں یہی بتایا کہ قبر میں بھی مشکل بعد میں آتی ہے، مشکل کشا پہلے آ جاتے ہیں. ممکن نکیر کے سوال کے ساتھ ہی جواب مل جاتا ہے. ایک سوال پڑے بر محمد. یہ قبلہ کعبہ قبلہ، علی بھی قبلہ. کعبہ مستور ہے. جو اب یہاں پہ ذرا سی میری لفظ کی مجبوری ہے، بس آخری میں سمجھ.
پوری تقریر میں کر چکا جو مجھے آج عرض کرنا تھا. کل کعبۃ المستورہ، اس کعبے کے جیسے جو پردے میں چھپا. یعنی پیغمبر بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں کہ علی کو بھی پردے میں چھپایا گیا ہے، علی کی عظمتوں پر بھی پردہ ڈالا گیا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کس پردے کی بات ہو رہی ہے. ہم نے اتنا تناسب تو ضرور دیکھا، ہر سال کعبے کا پردہ بدلا جاتا ہے. کیوں بدلا جاتا ہے؟ بدلنے والے جانا. لیکن غلاف اور پردہ بدلنے کے بعد بھی سب کو معلوم ہے کہ کعبہ یہی ہے، کسی کے آنے جانے کا نشان اسی میں ہے، کسی کے قدموں کی چاپ اسی میں ہے. پردے ہر سال بدلے جا رہے ہیں مگر کچھ نہ چھپا کعبے کا. دنیا غلاف بدل بدل کے لوگ بدل گئے، کعبہ کی عظمت نہ چھپی. رسول نے کہا اس کعبے کی طرح ہے جس کو پردے میں رکھا گیا. یعنی پیغمبر بتانا چاہتے تھے علی کی عظمت وہ ہے کہ اس کو غلاف میں چھپا چھپا کے رکھا گیا ہے مگر کعبے کی عظمت نہ چھپی تو علی کی بھی فضیلت نہیں چھپے گی. ایک صلوات پڑھے گا محمد علی محمد. اس کعبے کی طرح ہے جسے چھپایا گیا ہے. کل کعبۃ المستورہ اس علی کی عظمت میں پیغمبر اکرم نے بیان کیا اور ابو ذر. لیکن اتنی تمام انتباہات کے باوجود، لوگوں کو متوجہ کرنے کے باوجود، کچھ ہی دنوں میں وہ انقلاب اور ایسا برا انقلاب، ایسا ایسی کروٹ لی زمانے میں کہ دیکھا دنیا نے دیکھا. لوگ کہتے ہیں 50 سال میں کیا بدل گیا تھا اتنا. کہاں 11 ہجری اور 61 ہجری مطالعے میں 50 سال تو بہت دور کی بات، بہت کچھ بدل گیا. میں کہہ رہا ہوں کچھ دنوں میں کیوں اتنا بدل گیا. کہوں لفظ تاریخ کی 75 دن یا 90 دن میں ایسا کیا بدل گیا کہ رسول کی ایک لوتی بیٹی اپنی ٹوٹی پسلیوں پر مرثیہ پر رسول جس کی زلفوں کو لوگ چومتے ہیں اس کی بیٹی سے کیوں دشمنی ہے؟ جس کے امامے کو بوسہ دیا جاتا ہے اس کی بیٹی کے دروازے. بلال جب واپس آئے ہیں تو جلے دروازے کو دیکھ کے نماز پڑھ رہے تھے. ہائے کس نے وہ گھر جلا دیا جہاں جبریل آتے تھے، کس نے وہ مکان جلا دیا. میں کہوں گا بلال تم نے دروازہ جلتا نہیں دیکھا ہے، جلنے کے بعد کے مناظر دیکھے ہیں. آؤ شام غریبہ میں اس جلتے ہوئے دروازے کے شعلے شام غریبہ میں پہنچے ہیں. دشمنی کا استمداد ہوئی ہے. ہاں چہرے بدل گئے ہیں. ہر باغذہ ایسا شعلہ اور ایسی آگ لگائی گئی ہے کہ اس دن جو گھر اجڑا ہے اہل بیت رسالت کو نبوت کا آج تک آباد نہ ہوا. معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے قید کر کے بازاروں میں پھرائے جاتے ہیں. میں مسائل کیا عرض کروں گا. ایک منظر بازار کے سامنے پر آپ نے سن رکھا ہے کہ بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندے. میں متوجہ کرا